معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر، ان کے لیے اپنے رب کے یہاں پر بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شان صحابہ کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ایک عظیم وصف کو ظاہر فرمایا ہے۔ یوں تو تمام صحابہ عزت و عظمت والے ہیں، مگر ان صحابہ میں بدری صحابہ جو ہے ان کا مقام الگ ہے، اور پھر ان کے بعد ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں، ان کا مقام الگ ہے، اور عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ کہ جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کا مقام الگ ہے، اور خلفائے راشدین یعنی وہ 4 صحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولائے کائنات، ان کا مقام الگ ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ شان صدیق اکبر خاص طور پر جب انہوں نے اللہ کی راہ میں 10,000 دینار دن میں خرچ کیے اور 10,000 دینار رات میں خرچ کیے، اور 10,000 دینار اعلان کر کر آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور 10,000 دینار پوشیدہ طور پر آپ نے خرچ کیے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، ظاہر کر کر اور پوشیدہ طور پر، تو ان کے رب کے یہاں ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مال عطا فرمایا، اور تجارت کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ پہنچے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملاقات کی، اس کے بعد آپ نے دوسرے صحابہ سے معلوم کیا کہ مدینہ کے بازار کا پتہ مجھے بتایا جائے۔ جب آپ کو مدینۃ المنورہ کے بازار کا پتہ بتا دیا گیا تو آپ نے تجارت شروع کی کھجور کی گٹھلیوں سے، یعنی جنگل سے گٹھلیاں جمع کرتے، بازار میں لاتے اور انہیں بیچا کرتے۔ یہاں سے آپ کا کاروبار شروع ہوا، اور آپ دیکھیں جس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورثہ تقسیم ہو رہا تھا، یعنی آپ کا مال آپ کی اولاد میں تقسیم کیا جا رہا تھا، تو اس دن ترازو میں تول کر آپ نے اپنے بیٹوں کو سونا عطا فرمایا تھا۔ تو تجارت میں یہ برکت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کھجور کی گٹھلی سے آپ نے کاروبار شروع کیا، اور کاروبار اس مقام تک پہنچا کہ اللہ نے آپ کو سونا چاندی اتنا عطا فرمایا کہ اس کو آپ نے اپنے ورثہ میں، اپنی اولاد میں تول کر تقسیم کیا۔ تو تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ برکت رکھی ہے۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تجارتی کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا، ملک شام، ملک یمن آپ کا مال جاتا تھا، وہاں سے مال آتا تھا، آپ اس کی تجارت کرتے تھے، تو جو نفع اللہ آپ کو عطا فرماتا تو وہ تمام کا تمام مال حضرت ابو بکر صدیق راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ آج تک ان کا نام زندہ ہے، 1445 برس کا زمانہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی جب ان کی تاریخ کو، ان کی زندگی کو، ان کی سوانح کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ تو آپ دیکھیں جو راہ مولا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا نام زندہ و جاوید رہتا ہے۔ تو صحابہ کو جب مال ملا، صحابہ مالدار ہوئے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ 1400 برس کا زمانہ گزرنے کے بعد جب مسلمان کو مال ملا تو اب مسلمان دن کے اجالے میں سود کا کاروبار کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم دعا مانگے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ مال اللہ نے عطا فرمایا، جب مال مل گیا تو اب اس مال کی بے حرمتی کس طرح کرتا ہے کہ سود کا کاروبار کے جو مسلمان کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، اس سودی کاروبار کے اندر سوچتا ہے کہ نفع ہو جائے گا، جبکہ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کہ سود کے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ تجارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور پھر آپ دوسرا کام دیکھیں کہ شراب کا کاروبار، جوا کا شوق، زنا کا شوق، مال کو خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے تو اس کے بہت سارے راستے نکل جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق 1400 برس کے زمانے کے اندر آیا کہ کل جب ان کے پاس مال تھا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، آج مسلمان کو مال ملا ہے تو راہ مولا میں خرچ کرنے کے اندر جیب میں ہاتھ تو ڈالتا ہے، مگر جو سب سے چھوٹا سکہ ہوتا ہے، 2000 کا نوٹ تو بند ہو چکا ہے، 500 کا دے نہیں سکتا، 200 کا نکال نہیں سکتا، 150 کا بچوں پر خرچ کرنا ہے، تو اب دیکھتا ہے 1 کا سکہ ہو یا 2 کا سکہ ہو، یہی راہ مولا میں خرچ کر دے، اس سے آگے بڑھتا بھی نہیں ہے۔ اب بتائیے ذرا پھر کامیابی چاہے تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو یہ تو صحابہ کا وصف تھا، مگر ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں یا ازواج مطہرات کی زندگی کو آپ دیکھیں تو ان کا بھی یہی وصف تھا۔ ابھی آپ نے مولانا آفتاب کی زبانی شعر سماعت کیا کہ راہ خدا میں دے کر ختیجہ نے مال و زر، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا، مگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا پورا مال مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک آپ دیکھیں، سرکار فرماتے کہ وہ مومن نہیں واللہ، وہ مومن نہیں واللہ، وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے کہ جس کے بارے میں آپ اللہ کی قسم یاد کر کر فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کہ جس کا پڑوسی یعنی اپنے پڑوسی پر وہ ظلم کرتا ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ جب پڑوسی پر ظلم کرنے والا مومن نہیں ہے تو سگے بھائی پر ظلم کرنے والا مومن کہاں سے ہوگا؟ سگے رشتہ داروں پر ظلم کرنے والا کہاں سے مومن ہوگا؟ اپنے پرائے کی تمیز نہ کرنے والا پھر مومن کہاں سے ہوگا؟ یہ حدیث کا تیور ہمیں بتاتا کہ جب پڑوسی، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو اور کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے اور آپ اگر اس پر ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 40 اپنے سیدھے ہاتھ کے جو پڑوسی ہے ان کا خیال رکھے اور اپنے الٹے ہاتھ کی طرف کے پڑوسی ان کا خیال رکھے۔ ہم تو سگے ماں باپ ہی کا خیال نہیں رکھتے تو پڑوسیوں کا خیال کہاں سے رکھیں گے؟ باپ بھوکا مرے تو مرے، ماں بھوکی رہے تو رہے، ہمیں تو اپنے پیٹ سے مطلب ہے یا زیادہ سے زیادہ اپنی بیوی سے مطلب ہے یا اپنے دوستوں سے مطلب ہے۔ دوستوں پر تو مال خرچ کر دیں گے، وہاں ہمیں کوئی زور نہیں آئے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام کا تیور کیا کہتا ہے۔ حضرت زلیخا آپ نے نام سنا، اور
ملکہ بلقیس کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی یہ ملکہ ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آئی، اس کے بعد ایمان لے کر آئی، تو انہوں نے اپنا پورا مال، اپنی حکومت جو ہے، پوری حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ آج تک تاریخ کے اندر ان کا نام زندہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت زبیدہ خاتون، یہ خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ہے، بڑی نیک عورت گزری ہے۔ تو جہاں اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہیں اللہ کی نیک بندیاں بھی گزری ہے۔ انہوں نے بھی تاریخ کے اندر ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، تاریخ کے اندر ایسی ایسی باتیں ملتی کہ انسان اش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے۔ جب حضرت زبیدہ خاتون عراق سے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہاں پانی کی تنگی ہے اور غسل وغیرہ کرنے کے لیے بڑی دور جانا پڑتا ہے، وضو کے لیے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ملکہ نے دل میں خیال کیا کہ ہمارے یہاں یعنی عراق کے اندر دریائے دجلہ بہتا ہے، کیوں نہ دریائے دجلہ کا پانی مکہ کے اندر لایا جائے تاکہ یہاں کی قحط سالی بھی دور ہو جائے، یہاں کی تنگ دستی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ تو اس نے ارادہ کیا، اس کے بعد اپنے وزیروں کو مشیروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دریائے دجلہ کا پانی یعنی یہاں سے ہمیں مکہ پانی لے کر جانا ہے۔ اور آج سے 1200 برس پہلے کا معاملہ دیکھیں، آج تو نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، نئی نئی چیزیں آ چکی ہے، مگر اس زمانے کے اندر یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر اتنی لمبی نہر بنانا، وہاں سے وہاں پانی پہنچانا، جب ملکہ زبیدہ سے کہا گیا کہ اس کے اندر تو بڑا خرچ آئے گا، آپ دیکھیں دینار جو ہوتا ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس نیک عمل کے لیے اگر ایک چوٹ لگانے پر ایک مزدور کو 1 دینار بھی دینا پڑے تو زبیدہ اسے دے گی، مگر یہ کام انشاءاللہ العزیز پورا کرے گی۔ اپنی حکومت کا پورا خزانہ زبیدہ خاتون نے خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھوں سے خرچ کروا دیا، اور زمانہ نے دیکھا کہ عراق سے لے کر مکہ تک وہ نہر بنائی گئی کہ جس کی وجہ سے 1200 برس تک مسلمانوں نے اپنی پیاس کو بجھایا تھا۔ اور آج بھی مکہ کے اندر اس نہر کے آثار نظر آتے ہیں، کہیں کہیں وہ ٹوٹی پھوٹی نہر نظر آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس نے جب پورا مال خرچ کر دیا اور وزیروں نے، کارگاروں نے آپ پر لا کر سامنے پیش کیا کہ اتنا یہ خرچ آیا، ذرا ایک نظر آپ اس حساب کو دیکھ لے، تو آپ اس اللہ کی بندی کا نظریہ دیکھیں کہ ملکہ زبیدہ خاتون نے کہا کہ میں اس حساب کو اس حساب والے دن کے لیے باقی رکھتی ہوں، کہ جو جسے ہم رب مالک یوم الدین کہتے ہیں، جو یوم جزا کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا، اس دن کے لیے باقی رکھا کہ میں اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی، اس لیے کہ میں تم سے حساب نہیں لیتی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھ سے حساب نہیں لے گا۔ تو ایسی نیک خاتون بھی دنیا کے اندر گزری ہے کہ جس نے اپنا پورا اثاثہ، پورا مال جو ہے راہ مولا کے اندر خرچ کر دیا تھا، اور آپ دیکھیں 1200 برس تک مسلمانوں کی پیاس بجھانے کا وہ کام کرتی رہی۔ اب ایک حدیث پاک کا تیور دیکھیں، سرکار فرماتے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہو، یعنی دریا کے اندر فری کے اندر پانی ملتا ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھ کر اگر تم کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس پر مال خرچ نہیں ہوا، بغیر مال خرچ کیے اگر آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ یہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو آپ زبیدہ کی نیکیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے ملکہ زبیدہ کو کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہوگی کہ جس کی وجہ سے 1 دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، بلکہ 1200 سال تک مسلمان اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہے، اور وہاں پر کہ جہاں پر ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالی 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کرنے والا بندہ ہو تو یہ کام آج بھی کیے جا سکتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والے یا انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے جتنے کام ہیں، جسے ہم سوشل ورک کہتے ہیں، خدمت خلق کہتے ہیں، خدمت خلق اگر بندہ کرتا رہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ خدمت خلق کے اندر آپ نے پانی کے لیے سبیل بنا دی، خدمت خلق کے لیے آپ نے راستے اچھے کر دیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بار مصر کا یہ واقعہ ہے کہ مصر کے بازار سے دو یہودیوں کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا پتھر راستے کے اندر تھا، اور جب انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ راستے کے اندر بیچ راستے میں پتھر کیسے ہے اور کہاں سے آ گیا؟ تو ان کی زبان سے ایک جملہ اور نکلا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس راستے سے مسلمان گزرا نہیں ہے، اگر مسلمان گزر جاتا تو اس پتھر کو ہٹا دیتا، اس لیے کہ مسلمان کا شیوا ہے کہ کسی کو تکلیف دینے والی چیز راستے کے اندر نہیں ڈالتا ہے۔ تو یہاں سے ایسا معلوم ہوتا کہ مسلمان گزرا نہیں ہے۔ اب ہم اپنے محلے کا، اپنی گلی کا جائزہ لے لیں کہ کوئی مسلمان آسانی سے کیسے گزر جائے۔ ہوتی کوشش یہ کہ ہم اپنے گھر کا کوڑا کچرا ہی راستے کے اندر ڈال دیتے تاکہ وہ تکلیف کا سامنا کر کر گزرے۔ اگر نہانے کا اور جو پانی ہوتا ہے، کہ جو ناپاک پانی بھی ہوتا ہے، اس پانی کو بھی ہم راستے کے اندر چھوڑ دیتے تاکہ کوئی نکلے تو یہ گندا پانی اس کے کپڑوں کو لگ جائے، یہ گندا پانی اس کے بدن کے لگ جائے تاکہ وہ صاف ستھرا نہ رہ سکے۔ جب اتنی گندی سوچ ہماری ہو جائے، ہم اپنے گھر کا ساز و سامان گھر کے باہر، دکان کے باہر اس طرح پھیلا دیا کرتے کہ کوئی آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہی نہیں ہے، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کی پہچان تو یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ المسلم والسلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جو نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے۔ اور ہمارا تو کام ہی یہی کہ زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں اور ہاتھ سے بھی تکلیف دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعویٰ مسلمانی ہمارا ہے۔ تو بتائیے پھر کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ کہاں سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سجدے قبول ہوں گے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت و ریاضت کو قبول فرمائے گا؟ صبح سے شام تک ہمارے یہی تو معاملات ہے کہ ہو سکے جتنا ہو سکے اپنے پڑوسی کے اوپر ظلم کر لے، جتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں اپنے پڑوسی کو پہنچا دے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ سارے گراہک جو ہے وہ میری ہی دکان پر آ جائے، پڑوسی کے یہاں کوئی بھی نہیں جائے، پڑوسی خاموش بیٹھا رہے، دیکھتا رہے۔ یہ ہماری سوچ اور فکر ہو چکی ہے۔ جب ایسی سوچ اور ایسی فکر ہو جائے اور اس کے بعد ہم کامیابی چاہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے تو اچھی سوچ رکھنا پڑے گا، اچھی فکر رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی ہم کامیاب اور کامرا ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فتح مبین چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، پہلے مومن کامل بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ مومن کہاں سے بنیں گے؟ جبکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہو۔ تو آپ بتائیے، شرط یہ ہے کہ مومن بن جائیں گے تو کامیابی مل جائے گی، اور مومن کب بنیں گے؟ جب اپنوں کا خیال رکھیں گے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں گے، دوست و احباب کا خیال رکھیں گے۔ آج کی دوستی سے تو اللہ کی پناہ، چائے جب تک آپ پلاؤ، جب تک آپ کا دوست ہے، چائے بند کر دو فوراً دشمن۔ جب تک دعوت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہو، آپ کا دوست ہے، دعوت بند کر دو تو وہ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ آپ کی جھوٹی ہاں میں ہاں وہ کرتا رہے تب تک وہ دوست ہے، اگر وہ سچ بولنے لگ جائے تو آپ ہی کنارے ہو جائیں گے۔ تو بتائیے، یہ دوستی نہیں، یہ تو مطلبی ہے، مطلب پرستی ہے، اور مطلب پرستی کو دوستی نہیں کہا جاتا ہے۔ دوست تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دوست کے ہر کام کے اندر، ہر معاملے کے اندر کھڑا رہتا ہے اور ہر جگہ پر جداگانہ اچھے انداز کے اندر اپنے دوست کی مدد کیا کرتا ہے۔
تو قرآن کے اندر جو یہ شرط لگائی ہے ان کنتم مومنین، کہ تم مومن کامل بن جاؤ. جب مومن بن جاؤ گے تو اس وقت جو ہے کامیابی تمہارے قدم چومے گی. سرکار نے فرمایا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. پچھلے جمعے بھی آپ کو آخری لمحات کے اندر یہی بتایا گیا تھا کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اب آپ غور کریں، کیا صرف ہمارے اوپر جمعہ ہی کی نماز فرض ہے؟ نہیں، مومن ہے ہم. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس نماز کا ادا کرنا ضروری ہے. مگر آپ دیکھیں کتنے عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر اگر ہمیں کوئی مشورہ دے دے کہ 5 کلومیٹر آپ چلیں تو ڈاکٹر کی بات پر عمل کر لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیمار نہیں پڑو گے اگر 5 کلومیٹر روزانہ پیدل چلو گے. لیکن آپ دیکھیں 1400 برس پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اچھی صحت چاہتے ہو، بیماری سے دور رہنا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ. جب نماز کے پابند بن جاؤ گے تو بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو جب مال آ جائے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی راہ کے اندر اسے لٹانا چاہیے. لٹانے کا مطلب یہ کہ مدارس بنائیں، آپ مدارس بنائیں، اپنے باپ کے نام سے بنائیں، ماں کے نام سے بنائیں. اور آپ دیکھیں سرکار فرماتے کہ مساجد جو بنتی ہے اور مساجد کے اندر پہلے زمین لی جاتی ہے، اس کے بعد اینٹیں سے کاروبار شروع ہوتا ہے، اینٹیں سے دیواریں بنتی، پھر چھت بنتی ہے. تو جو تیتر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تیتر کا گھونسلہ اتنی بڑی جگہ میں بنتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو مسجد کے لیے تیتر کے رہنے والی جتنی جگہ دیتا ہے یا اتنا مال خرچ کرتا ہے جتنے میں اتنی جگہ آ جاتی ہے، تو سرکار فرماتے کہ وہ انسان جنت کے اندر اپنا محل دیکھتا ہے. یعنی ایک اینٹ کی جگہ کے برابر یا اتنی جگہ اللہ کی راہ میں وہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں جب مال دیا ہے تو یہ مال اور یہ زندگی تو ختم ہونا ہے، اور نہیں تو آپ قارون کا حال دیکھ لیں. قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، کتنا خزانہ کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اونٹوں پر لد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتی تھی. تو جب اتنا خزانہ اس کے پاس تھا، مگر آج سب کا سب نیست و نابود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہے. تو یہ مال اور یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی. ہم سے پہلے بھی دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے بہادر آئے، بڑے بڑے اچھے خوبصورت آئے، بڑے اچھے اچھے پہلوان آئے دنیا کے اندر، مگر آپ دیکھیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، قبر کے اندر وہ سو رہے ہیں. وہی لوگ اور انہی کا نام زندہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے. گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب 26 تاریخ کا جو پروگرام ہے اس کے اندر آپ کو حصہ لینا، دروازے کے اوپر سید محمد قادری صاحب نے اپنے مبلغین کو بھیجا تو اس کو آپ کو حصہ لینا ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جہاں وہ لوگ جو لے کر اپنی ڈائری اپنا جو بھی لے کر کھڑے تھے، تو جہاں 500 کا معاملہ تھا یا 200 کا معاملہ تھا، 50 روپے کی رسیدیں کٹا کر لوگ روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد پھر وہ بتا رہے تھے کہ حضرت آپ کے یہاں سے جو اجتماع کی مدد کے لیے 1200 روپے یا 1300 روپے آئے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو. تو آپ سبھی حضرات کو مبارک ہو. بتائیے آپ، ہم لوگوں نے اس اعلان کی کیا قدر کی جو سید محمد صاحب نے کیا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آگے بڑھ کر سید صاحب سے بات چیت کرتے کہ حضرت جو بھی چیز ہو، جو بھی خدمت کے معاملات ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. آپ کے اسٹیج کا انتظام ہم کر دیں، بچھات کا انتظام ہم کر دیں، لائٹ کا انتظام ہم کر دیں، یا اور جو بھی معاملات آپ حکم کریں ہم اس کو بجا لائیں گے. لیکن آپ دیکھیں جب تک کوئی آدمی دیکھتا نہیں، اس لیے کہ دکھاوا بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اسی کے چکر کے اندر وہاں ہم جو اپنا حصہ پہنچانا چاہیے تھا وہ حصہ بھی نہیں پہنچا پائے. خیر، یہ آخرت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ اپنی بساط کے مطابق جو ہے جو بن سکتا ہے آپ اس کے اندر، اس لیے کہ یہ آخرت کا سودا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. آج بعد نماز عشاء محلہ مومنان کے اندر ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی کہ جن نے سراج الفقہا
حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مبارک پور وہ تشریف لا رہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائیں، اور بعد نماز عشاء مچھلی مارکیٹ کے قریب جو گلی ہے، جویا منزل کے پیچھے والا چوک ہے، وہاں پر بھی ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر بھی آپ کو شرکت کرنا ہے۔ اور بروز اتوار 26 تاریخ کو بعد نماز ظہر سے لے کر رات 11 بجے تک کا یہ عظیم الشان اہل سنت والجماعت کا پروگرام اجتماع رکھا گیا ہے، تو آپ حضرات کو اس میں بھی شرکت کرنا ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔